السلام علیکم دوستو، میرے بہت سے دوست جو ہے اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ ان کی بکری ہیٹ پہ نہیں آ رہی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور بکری ہیٹ پہ نہیں آتی۔ ہیٹ پہ نہ آنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ گوڈ فارمر ہے، بکری پالن ہے، کاروبار جو کر رہے ہیں ان کو اس میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جب بکری اگر ہیٹ پہ نہیں آ رہی تو وقت پر ان کو بچے نہیں مل رہے، تو اسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آج کی ویڈیو انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور سے فائدہ ہوگا۔ تو میرے جتنے بھی بکری پالن حضرات ہیں، گوڈ فارمنگ سے تعلق رکھنے والے ہیں، چھتوں پہ شوق کرنے والے ہیں، گھروں پہ شوق کرنے والے، سبھی خدمت میں سلام۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ درست معلومات لوگوں تک پہنچتی ہیں اور گھر بیٹھے ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو اکثر اوقات یہ پرابلم رہتی ہے بکری پالن حضرات کی کہ ان کی بکری جو ہے ہیٹ پہ نہیں آ رہی، وقت پہ ہیٹ پہ نہیں آ رہی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت عرصہ گزر جاتا ہے بکری ہیٹ پر نہیں آتی۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ آپ وقت پر جو ہے ڈی وارمنگ نہیں کرتے، بکریوں کو منرل مکسچر نہیں دیتے، وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، منرلس کی کمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکری ہیٹ پر نہیں آتی۔ دوسری وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اس کی یوٹرس میں جو ہے یا بچہ دانی میں انفیکشنس وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی بکری جو ہے وہ ہیٹ پر کافی لمبے عرصے تک ہیٹ پر نہیں آ پاتی۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وقت پر آپ نے جو ہے وہ ڈی وارمنگ کرنی ہے، لیور ٹونک دینا ہے اور منرل مکسچر دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو آپ چلتے ہیں اس کے ایک دیسی نسخے کی طرف، انشاءاللہ آپ دیں گے تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایک نیبو لے لینا ہے۔ نیبو کو آپ نے سکھا لینا ہے، سوکھا ہوا نیبو ہے تو اس کو اچھی طرح آپ نے پیس لینا ہے۔ ساتھ میں آپ نے ہلدی لینی ہے، ہلدی کو بھی آپ نے پیس لینا ہے۔ ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ تل لینا ہے، تل کے ساتھ آپ نے گڑ لینا ہے اور لونگ لینی ہے جو آپ چاول وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایلو ویرا کا پیسٹ لینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے جو ہے اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے بکری کو لڈو بنا کر دیں، چارے میں ڈال کے دیں یا اس کے منہ میں آپ ایسی رکھ دیں۔ آپ نے لگاتار 5 دن دینا ہے، پھر 5 دن کا ریسٹ کرنا ہے، پھر آپ نے 5 دن دینا ہے، پھر 5 دن کا ریسٹ ہے، پھر 5 دن دینا ہے، پھر ریسٹ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 دفعہ عمل کرنا ہے، 5 دن کے، 5 دن دینا ہے، پھر 5 دن ریسٹ، پھر 5 دن دینا ہے، پھر 5 دن ریسٹ۔ اس میں یہ ہوگا کہ جو بکری کا انفیکشن وغیرہ ہوگا، بکری ہیٹ پر نہیں آ رہی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بکری ہیٹ پہ بھی آئے گی، اس کا انفیکشن جو اندرونی انفیکشن ہوگا وہ بھی دور ہوگا۔ ساتھ ساتھ آپ نے پورا پروٹوکول استعمال کرنا ہے۔ جب بکری اگلی بار ہیٹ پر آئے تمام پروسیس کے بعد، تو آپ نے کوشش کرنا ہے اس کو تھوڑا سا دیسی گھی جو ہے وہ پلانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو کراس کروانا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہترین اور اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کی بکری کراس بھی ہوگی اور حاملہ بھی ہوگی، گبن بھی ٹھہرے گی اس بار۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، اور سب سے بڑا چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔